नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। 16 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतबा खैर मक़दम करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतबा खैर मक़दम। खुशामदीद मौलाना साहब। इसी तरह वाले खाना इस्तक़बाल सना सैयद आपका भी है और नाज़रीन पूरी टीम आप सबको भी खुशामदीद कहती है, आप सबका भी इस्तक़बाल है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सना की खूबसूरत आवाज़ में हम्द बारी ताला से। आइए मिलकर सुनते हैं सना की खूबसूरत आवाज़ और हमारी समातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरे हम्द की नहीं इंतहा, तेरे हम्द की नहीं इंतहा, तेरे शान जल्ला जलालहू, तेरे शान जल्ला जलालहू, तेरा ज़िक्र दाफ़े हर बला, तेरे शान जल्ला जलालहू, तेरे शान जल्ला जलालहू। तो करीम है, तो खबीर है, तो रहीम है, तो कदीर है, तो रहीम है, तो कदीर है, तेरी रहमतों का है आसरा, तेरे शान जल्ला जलालहू, तेरे शान जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह। तू ही रब है सारे जहान का, तेरी शान बंदा नवाज है, तेरी शान बंदा नवाज है, तू ही बख्श दे मेरे हर खता, तू ही बख्श दे मेरे हर खता, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। है गुनाह अगरचे बहुत बड़े, नहीं है करम से तेरे बड़े, नहीं है करम से तेरे बड़े, हो कबूल मेरी हर एक दुआ, तेरी शान जल्ला जलालहू, तेरी शान जल्ला जलालहू। जो तेरे रसूल का हो
قرب اصل ہے مودع تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، شکریہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جتنا خوبصورت یہ کلام، اتنی خوبصورت آپ کی پیشکش، اور اس کلام کا ہر لفظ دعوت فکر دے رہا ہے. انسان اپنے اندر ڈوب کر دیکھے، اپنے گناہوں کا احتساب کرے، اپنے نفس کا مواخذہ کرے. اللہ کی رحمتیں بے پایاں ہیں، اس کی شان، اس کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، بے پایاں ہیں، بے حد و حساب ہے. ضرورت ہے تڑپ کر پکارنے کی. سلامت رہیے، خوش رہیے، اور اسی طرح ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبالا کرتی رہیے. ثنا. تو ناظرین، وقت ہو رہا ہے مجاز صاحب کے پاس چلنے کا. دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16واں روزہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. آدھے رمضان گزر چکا اور آدھا باقی ہے. ہم اتنا فائدہ رمضان کا اٹھا نہیں سکے جتنا اٹھانا چاہیے تھا. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بھول کو، ہماری کمیوں کو درگزر فرمائے، اور باقی کے جو ایام بچے ہیں ان میں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مصر میں جب مملوک ترکوں کی حکومت تھی تو نیپولین نے آج ہی کے دن 16 رمضان 1213 ہجری کو چڑھائی کر دی. مملوک ترک جو ہیں وہ نیپولین کی فوج کو کم آ گئے اور مقابلہ ہلکے میں لیا اور ہار گئے، اور یہ جنگ جو ہے نیپولین نے بہت آسانی سے جیت لی. علامہ بدر الدین ابو احمد، جو علامہ عینی بھی کہلاتے ہیں، ان کی وفات 16 رمضان میں ہوئی سن 762 ہجری میں. مشہور تاریخ داں اور قاضی علامہ بدر الدین اجمل، جو علامہ عینی بھی کہلاتے ہیں، 16 رمضان سن 762 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ کے مستند استاد تھے. مسلم شریف کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے ٹائم اور ایک اپنے مولا کی بارگاہ میں حضور یہ ٹائم. یہ 2 مسرتیں آپ کے لیے اس ٹائم آسان ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ افطار کے ٹائم روز 30 کے 30 رمضان میں بیٹھیں اور اپنے لیے کوئی ایک دعا کریں. اللہ رب العزت کے آگے اپنی کوئی خواہش، اپنا کوئی جو بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ چاہتے ہوں اپنی آخرت کے لیے، وہ مانگیں. دوسرے نمازوں کا معاملہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے اتنا قریب انسان ہو. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ مخلوق سے جڑی ہوئی ہیں. ایک سجدہ عبادتوں میں ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. رمضان کا بے پایا رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ، اور اس کے سجدے، آپ ان سجدوں میں اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں. سجدوں کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اس میں اللہ بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی سند دی ہے کہ آپ سجدہ کریں اللہ کے قریب ہو جائیں. ایک آیت کا مفہوم ہے. تو آپ اپنے سجدوں میں دعاؤں کو بڑھا دیں. جتنے بھی رمضان آپ کے باقی ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام اپنی حاجات اللہ رب العزت کے آگے رکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کس طرح وہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ مان لیتا ہے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مجاز صاحب. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ آج 16 رمضان مبارک ہے، اور یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک دن اس ماہ مقدس کو ہم سے دور لیے جا رہا ہے. ہر روز ایک دن گنتی کے اعتبار سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ مہمان جس کا ہمیں برسوں سالوں بھر انتظار رہتا ہے، آہستہ آہستہ رخت سفر باندھ رہا ہے، اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ رحمتوں اور مغفرتوں کا یہ بے پایاں مبارک مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہو رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے، کچھ ساتیں ہیں ہمارے پاس جن میں ہم اللہ سے لو لگا سکتے ہیں اور تلافی مافات کر سکتے ہیں.
آج کا موضوع انشاءاللہ ضرور ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چاہیں گے کہ اپنے معزز مہمان کا استقبال کر لیں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے نامور عالم دین جناب مولانا تاج محمد اظہری صاحب کا پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خوش آمدید مولانا صاحب۔ ایک بار پھر مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کا بھی پرتپا خیر مقدم ہے۔ تو کل ہم نے جانا تھا زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت، آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعیدیں۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تقریباً 82 سے زائد مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں نماز کا تذکرہ ہے، جہاں صلاۃ ہے، وہیں زکوٰۃ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ توحید ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھانے کا وسیلہ ہے۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کچھ مال ہے تمہارے پاس؟ کہا ہے۔ کہا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جہاں مال جائے گا وہاں تمہارا دل بھی چلا جائے گا۔ تو زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے زاد راہ بھی ہے، اور زکوٰۃ کا جہاں تک ذکر ہوتا ہے تو یہ اسلام کا ایک خاص رکن ہے، ایک مقدس فریضہ ہے۔ ادا نہ کرنے کی صورت میں بہت ساری وعیدیں ہیں، ہولناک سزائیں ہیں، اور ان کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کے پاس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ذی سلام اور سن فارما کی طرف سے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ سحری میں اپنی روٹین کی دوائیں لینا نہ بھولیں، تاکہ آپ کا دن بھی سکون سے گزرے اور آپ کا روزہ بھی سہولت کے ساتھ پورا ہو۔ یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آفت ہی آفت اور بلا ہی بلا ہے، الا من قال ہا کذا و ہا کذا و ہا کذا۔ جو آدمی مال کو اس طرح سے دھکیلتا ہے، دھکیلنے کا مطلب پھینکنا نہیں، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے بھائی زکوٰۃ پھینکتے ہیں، کوئی بھی آیا 1000 دے دیے، کوئی بھی آیا 2000 دے دیے، یہ جانچے بغیر، یہ پرکھے بغیر کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، اس طرح پھینکنا نہیں ہے، لیکن مال کو دھکا دینا اور اس کے جائز مصارف میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ اگر کوئی آدمی یہ کر رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال اس کے لیے آفت نہیں ہے، ورنہ وہ آفت ہی آفت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مال کو جمع کر کے سینت کے رکھتے ہیں اور اس کو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو بشارت دے دو زبردست عذاب کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ یہ مال جمع کر کے سونا اور چاندی اور اس کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا اور اس کی محبت میں مبتلا رہے تھے، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی کمریں داغی جائیں گی، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم اپنے لیے بچا کے رکھا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ بالکل مولانا صاحب، یہاں کچھ خاص جسم کے اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تشریح بھی ہم ضرور جانیں گے، لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب سے بھی کچھ دریافت کر لیں کہ آپ سے یہ پوچھیں گے ضرور کہ پیشانی ہے، دونوں پہلو ہیں، پشت ہیں، خاص طور پر یہ کیوں داغے جائیں گے؟ مولانا صاحب، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ قرب قیامت میری قوم میں، میری امت میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن، جس میں حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کا خوف، ڈر، یہ دونوں چیزیں اگر ہم ان کے روٹ کاز کو دیکھیں، ان کی جڑوں کو تلاش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیا سے والہانہ لگاؤ، اس کی رنگینیوں سے لگاؤ، اور مال و دولت گن کے رکھتا ہے انسان، اس کی خواہش نہیں ہوتی یا اس کو رغبت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر دیتا بھی ہے تو قہرن جبرن دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حب المال یہ انسانی فطرت ہے، انسان مال کو پسند کرتا ہے،
اس کو کماتا ہے، اس کے لیے شب و روز تک وہ دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اس کو جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، چونکہ جو کچھ بھی آیا اسے فوراً فقراء مساکین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خرچ کر دیا، اور یہی تعلیمات اپنی امت کو بھی دی کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کو دل میں نہ بساؤ۔ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانے کی طرح ہے کہہ لیجیے آپ۔ تو جو لوگ زکوٰۃ جیسی مطلب زکوٰۃ جیسا فریضہ جو ارکان اسلام میں سے ایک ہے، اب اس زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں لوگ، تو اس کی اتنی بڑی وعید ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہی مال جو انسان شب و روز کماتا ہے اور اس کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، تو یہی مال قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک سانپ کی شکل میں جو ہے نا وہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ جو ہے نا وہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا، ڈسے گا، اور یہی مال جو ہے نا انسان کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ بالکل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو سانپ ہے وہ گنجا ہوگا، جی اس قدر زہریلا ہے کہ زہر کے اثر سے اس کے بال اڑ جائیں گے، اور اس میں آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ بھی زہر کی شدت کو بتاتا ہے۔ جی جی۔ تو ہم یہاں پر بھی آئیں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مال نہ کمائیے یا مال جمع نہ کیجیے، لیکن مال کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی ہمارے سامنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کا مال پاک بھی تھا اور لوگوں کے کام آتا تھا، اس طرف بھی آئیں گے۔ مولانا صاحب وہ خاص آپ نے جسم کے اعضاء جن کا ان آیات میں حوالہ دیا گیا ہے، ان کی تھوڑی تشریح چاہیے۔ یہ خاص طور پر جو ان اعضاء کو داغا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت آتی ہے تو اس کی باتیں کھل جاتی ہیں، اس کے چہرے پر مسرت آتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کو دیکھ دیکھ کے تم خوش ہوتے تھے، اس کے اندر غریبوں کا مال کا بھی حصہ تھا، تم نے وہ ادا نہیں کیا اور اسے اٹھا کے رکھ لیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ پھر اس کے بعد وہ چین سے لیٹتا ہے کہ مال میرے پاس آ گیا، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مال کو ہم یہاں داغ لگائیں گے۔ پھر وہ چت بھی لیٹتا ہے اور اپنی پشت پناہی سمجھتا ہے مال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کمر کو بھی ہم داغیں گے، اور وہ جس کا ذکر کیا ہے یہ مال بھی، اور جس کا مولانا نے ذکر کیا ہے سانپ کا بھی، وہ بھی اس بات کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اور جو بات آپ نے کہی ہے صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ بھی فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دیگر فرائض کے بعد حلال مال کمانا بھی ایک فرض ہے۔ جب فرض ہے، یہ اتنی گندی چیز ہے تو اس کو کمانا فرض کیوں ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ مال کمائیے، لیکن مال کما کے اس کو جمع کر کے نہ رکھیے، اس سے محبت نہ پیدا کیجیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، محبت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ یہ جمع نہ کیجیے، محبت نہ رکھیے اس سے۔ اور بعض صوفیاء کرام نے جو ایک بڑی عمدہ مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال دنیا کی مال و دولت کی ایسی ہے جیسے کشتی کے بغیر دریا پار بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر اگر پانی اوپر بھر گیا کشتی میں تو ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اس کا باہر رہنا ضروری ہے۔ دولت دنیا جو ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی۔ آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو سحری کیسے کرے گا، افطار کیسے کرے گا، جسم میں طاقت کیسے آئے گی، نماز کیسے پڑھے گا؟ جسمانی طاقت کے لیے دولت اور مال ضروری ہے، لیکن مال کو دل میں نہ بسایا جائے، یہ اصل مطالبہ ہے۔ بالکل مولانا صاحب، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اور ہمارے لیے عبرت کے ہر سو نمونے ہر جگہ دیکھتے ہیں، نمونے موجود ہیں، مگر ہم سبق نہیں لیتے۔ زکوٰۃ اگر ادا بھی کرتے ہیں تو خوش دلی سے ادا نہیں کرتے۔ ابھی ہم مولانا صاحب ان واقعات کی طرف بھی آئیں گے جو حضرت عثمان غنی سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وابستہ ہیں، لیکن آپ کی طرف آ رہے ہیں مولانا صاحب کہ ہم خوش دلی سے زکوٰۃ بیشتر لوگ نہیں دیتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قہرن جبرن کچھ قرض ہے جو ادا کرنا ہے، یا ایک فرض ہے کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے میں بھیجا، ایک شخص کے مال کا تخمینہ لگایا، اونٹ تھے ان کے پاس کچھ، تو جو نصاب کو پہنچا وہ ایک سال کی اونٹنی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو زکوٰۃ جتنی بن رہی ہے وہ 1 سال کی اونٹنی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ اس سے پہلے میں آج تک زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں تھا، مجھے استطاعت نہیں تھی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ 1 سال کی اونٹنی لے جا کے آپ کیا کریں گے؟ نہ یہ سواری کے لائق ہے، نہ یہ دودھ دے سکتی ہے، یہ جوان اونٹنی لے جائیے جو موٹی تازی ہے، دودھ بھی دیتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، جو واجب ہے وہ میں لے جاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کچھ قریب میں ہی فروکش ہیں، وہیں پر بیٹھے خیمزن ہیں، آپ ان سے چلیے، اگر آپ خوش دلی سے دینا چاہتے ہیں تو آپ خود چل کے اپنا معاملہ رسول پاک کے پاس پیش کیجیے۔ وہ گئے صحابی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا،
تو انہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر خوش دلی سے دینا چاہتے ہو تو ہم اسے قبول کرنے کو تیار ہیں. جی تو خوش دلی سے دینا زکوٰۃ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو چیز انسان اگر طیب القلب سے نہیں دیتا ہے، مطلب خالص اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے، جبرن اور قہرن دیتا ہے، تو ظاہر سی بات اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے. آدھا تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات اس کا وہ ثواب نہیں ملتا جو آدمی جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ اور دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے دیتا ہے. تو ظاہر سی بات اس پر جو ثواب ملتا ہے اس کو وہ نہیں ملتا ہے. اس لیے انسان جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ خوش دلی کے ساتھ کرے تو اس پر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور فرض بھی ادا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرے وہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ خرچ کرے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. آپ کے پاس آئیں گے اس سوال کے ساتھ کہ لوگوں کے لیے مستحقین کی تلاش اور جستجو جی. یہ اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے. لیکن جب ہم متمول صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مال کا بڑا حصہ غرباء پر، ناداروں پر، مسکین پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وظیفے امہات المومنین کے مقرر کر رکھے تھے، بدری صحابہ وغیرہ کے مقرر کر رکھے تھے. تو ان کا مال زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات یا صدقات نافلہ کی صورت میں بھی جو ہے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مثال بنا ہوا ہے. اس کا مقام کیا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، ابھی جو واقعہ آپ نے ذکر کیا اس میں جھگڑا اس بات پر ہوتا تھا کہ دینے والا زیادہ دینا چاہتا ہے، جی، وصول کرنے والا کم وصول کرنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں جھگڑا کبھی کبھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ مدرسوں کے سفیر ہیں یا دوسرے کار خیر میں جو وصول کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو 10,000 دینے ہیں، وہ کہنی 8,000 لے لیجئے، مجھے کچھ مشکل ہے، فلان یہ بات ہے، یہ بات. وہ کوشش کرتا ہے کم دے، وہ کوشش کرتا ہے زیادہ وصول کرے. یہاں صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ دینے والا زیادہ دینا چاہ رہا ہے. 1 سال کا اونٹنی کا بچہ، اونٹنی یا اونٹ وہ واجب ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، بڑا اونٹ لے لو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ جاتا ہے اور آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو مناسب فیصلہ قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی آدمی جتنا اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے اس سے زیادہ اگر دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، لیکن واجب اس کے اوپر اتنا ہی ہے جو مقدار بتائی گئی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کا معاملہ آپ نے ذکر کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ ان کا مال تجارت آیا، اونٹ تھے، غلام تھے، سامان اتر رہا تھا، رکھا جا رہا تھا، پکڑو یہ کرو. اس کو جو آوازیں ہوئیں تو ایسا لگا کہ پتہ نہیں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا ہے. بعد میں پتہ چلا تو وہ عبد الرحمن بن عوف کا مال تجارت آیا ہے، قافلہ ہے، اس کو اتارنے میں یہ سب آوازیں ہو رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن گھٹنوں کے بل چل کے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بات ان کو پہنچ گئی، وہ حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں تم جاؤ گے لیکن گھسٹتے ہوئے جاؤ گے گھٹنوں کے بل. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہوں تو سیدھا کھڑے ہو کر بھی جا سکتا ہوں. یہ تمام مال، یہ جو کچھ میں لاد کر لایا ہوں، تمام غلام اور باندی اور یہ اونٹ اور یہ تمام باردانہ سب رائے خدا میں پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اب تم کھڑے ہو کے جا سکتے ہو. تو مال کی محبت اگر نہیں ہے تو مال برا نہیں ہے، اور اگر مال کی محبت ہے تو مال نہیں ہے تب بھی وہ آدمی عذاب میں ہے کہ تمہیں فانی چیز سے محبت کیوں ہوئی، مجھ سے محبت ہونی چاہیے تھی. مال نہ ہوتے ہوئے بھی ایک حدیث میں یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس مال ہے اور وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، وہ تو گنہگار ہے ہی. ایک آدمی ہے اسے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی گلچھرے اڑاتا اور عیش کرتا، وہ گناہ میں اس کے برابر ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے جو رائے خدا میں خوب لوٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اجر دے رہا ہے. اور ایک آدمی اسے دیکھ کے کہتا ہے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں ویسے ہی غریبوں کو کھانے کھلاتا، کپڑے دیتا، راہ خدا میں خرچ کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. تو دل کے جذبات جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. ہمیں مال کی محبت بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور مال ہو تو اس کو راہ خدا میں جتنا زیادہ خرچ کیا جائے. زکوٰۃ تو کم سے کم وہ مقدار ہے، اگر وہ بھی نہ خرچ کی جائے تو خدا پاک کے جیل خانے میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے آدمی. ورنہ مال زیادہ
कुल अफ़्व, अभी चंद रोज पहले ये आयत बयान की गई थी कि जब पूछा गया, शुरू में तो हुक्म यही था जो अपनी ज़रूरतें पूरे होने के बाद जो बचे सारा खर्च कर दो। बाद में रियायत की गई, सारा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बातें और भी हैं मौलाना साहब, और जो सवाल आपका है उसे हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। 2 कॉलर्स काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर हैं, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो उनसे बात कर लेते हैं, और इंशाल्लाह हम ज़रूर जानेंगे कि मुस्तहिक़ीन तक पहुँचना और तलाश व जुस्तजू कितनी अहमियत रखती है। सना, पहले आपसे मुखातिब, फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी आंटी, मेरा आपसे 3 सवाल है, प्लीज मेरी बात सुनना अच्छे से। मेरे आपसे पहला सवाल ये है कि जैसे लाइट नहीं आ पा रही और हम इन्वर्टर से एक ही पंखा चला लिए और 2-3 जने मतलब आगे पीछे होकर नमाज पढ़ ली, क्या ये जायज है? ये कुछ गलत तो नहीं है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि टीवी पर चैनल विन पर यूसुफ दास्तान शो चल रहा है, क्या वो हम रमजान शरीफ में देख सकते हैं? पहला सवाल जो आपने बयान किया था कि 2-3 लोग, तो उसमें क्या मर्द और औरतें सब शामिल हैं या सिर्फ खवातीन हैं? ऐसा लगता है सना से राब्ता नहीं रहा, रेहाना से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ज़कात के बारे में बता रहे हैं, रमजान के महीने में जैसा बहुत लोग आते दरवाजे पर, हमारे पास जैसा ऐसा कुछ है नहीं, हमें ना हमारे पास बैंक बैलेंस है, जेवर नहीं है, मकान किराए का है, लेकिन फिर भी हम जो रोजाना कमाते हैं उसमें से ज़कात निकालते हैं। लेकिन रमजान में अगर रोजाना 10 देते हैं तो रमजान में इंसान 150 देता, लेकिन हर फकीर यही चाहता कि उन्हें उतना ही मिले, और हमारे शौहर कहते कि बाहर कोई गरीब को देख के देंगे, और जब फकीर नाराज होके जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर फकीर नाराज हो जाए तो क्या वो बद्दुआ देते हैं? मुझे यही डर लगता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है बहन, ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया, थोड़ा सा इंतज़ार। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको याद दिला देते हैं कि रमज़ान मुबारक में जैसे कि हम रोज़े रखते हैं, तो अगर हमारे खाने में कुछ कमी बेशी हो जाती है, तग़ज़िये में कुछ कमी बेशी हो जाती है, तो कुछ फूड सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी खोई हुई ताकत और तवानाई बहाल कर सकते हैं, और रिवाइटल उन्हीं में से एक है। तो मौलाना साहब, आपसे हम जान लेते हैं कि अगर रिवाइटल को हम फूड सप्लीमेंट के तौर पर या डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं? तो ये किसी तरह की भी कोई दवा, कोई टेबलेट जो इंसान को एनर्जी देती है, तो उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए इसमें कोई शरई तौर पर कबाहत नहीं है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो दवा बनी है वो इंसान के लिए किसी तरह की जो है वो कोई नुकसान न पहुंचाए इंसान को, और वो उसका जो मादा है जिस चीज़ से वो बनी है वो हलाल चीज़ों से बनी हो। तो इसमें कोई विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनसिंग हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले कि सवालात की जानिब बढ़ें, आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं, गर्मी का मौसम है, पसीने की ज़्यादती है, और रमज़ान मुबारक के रोज़े जारी और सारी हैं। थकन का एहसास हो, कमज़ोरी हो, निढाल महसूस हो आपको अपने आप, तो आप रिवाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं चाको चौबंद और चुस्त और दुरुस्त रहने के लिए। तो आइए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से जानते हैं। मौलाना साहब, जैसे कि अभी रिवाइटल की खूबियाँ या खसूसियात हमने बयान की, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनसिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई शख्स मुसाफिर है, सफ़र में जा रहा है, हामला ख़वातीन है, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, रज़ात करा रही हैं, तो ऐसे में फौरी ताकत और तवानाई के लिए क्या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है? कोई हर्ज नहीं है। कोई भी ऐसी ताकत की चीज़ें, हलाल तय्यब पाक जो चीज़ें हैं जिसमें हमारी ताकत मिलती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसकी इजाज़त है शरीयत की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, सवालात और जवाबात के सिलसिले की तरफ बढ़ने से पहले एक बार ले चलते हैं आपको सहारनपुर, जहाँ हमारी टीम मौजूद है, और देखते हैं कि आज क्या ख़ास है। नाज़रीन, सहारनपुर कदीम ज़माने से लकड़ी की नक्काशी के लिए मशहूर ज़माना है। यहाँ लकड़ी पर फ़न के जौहर इस खूबसूरती से बिखेरे जाते हैं, इस खूबसूरती से उकेरे जाते हैं कि ज़माना देखता है। हिंदुस्तान से ही नहीं, बैरून मुल्क से भी तमाम लोग आते हैं और यहाँ की लकड़ी की जो नक्काशी है उसको न सिर्फ सराहते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, बल्कि यहाँ के जो लकड़ी के शाहकार हैं वो अपने घर भी ले जाते हैं। हमारे शहर सहारनपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, और इसकी वजह यही है कि यहाँ पे ये वुड कार्विंग का काम होता है।
इसी की मेहरबानी से हम सहारनपुर वासियों को कारोबार मिलता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, रोज़गार चलता है और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा माल हमारा जाता है। एक से बढ़कर एक शाहकार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक से बढ़कर एक शाहकार हैं। ये वुड कार्विंग का काम है, ये दूसरी कारीगरी है, ये इसमें ब्रास का काम है, बहुत खूबसूरत ये गुलदान है, ये टकाई का काम है और इसमें ब्रास और टकाई दोनों हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत। अच्छा, घरेलू इस्तेमाल के लिए ये जैसे ये गोटा है, ये किचन वेयर हैं, ये इसको रई है और ये दूसरे हैं। मतलब ये शो पीसेस हैं, अगर आप सजाना चाहते हैं अपने घरों में तो ये तमाम तर चीज़ें, वॉच हैं, वो भी सब वुड पर हैं। तो वुड का काम एक से एक बढ़कर अगर आपको देखना है तो सहारनपुर आना होगा। कुल मिलाकर सहारनपुर का अगर हम जिक्र करेंगे तो जिक्र होगा उसकी वुड कार्विंग के लिए, उसकी लकड़ी की नक्काशी के लिए। बेहद खूबसूरत काम है। कभी सहारनपुर तशरीफ लाएं और यहाँ की वुड कार्विंग को आप देखेंगे तो न सिर्फ सराहेंगे बल्कि कोई ना कोई आइटम अपने घर जरूर लेकर जाएंगे। बेहद खूबसूरत काम है नक्काशी का सहारनपुर में। बहुत शुक्रिया अतहर साहब, हमें सहारनपुर की सैर कराने के लिए और ख़ासतौर पर वहाँ जो लकड़ी की मसनूआत हैं, जो शोहरा आफाक हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है और बिलखुसूस सहारनपुर अपनी इनफरादियत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाअल्लाह फिर आपके पास आएंगे किसी नई रिपोर्ट के हवाले से कुछ और नया जानने के लिए। रुख करते हैं 2 कॉलर्स का जो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शहनाज साहब बताइए आपका सवाल क्या है। शहनाज साहब हमें सुन पा रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 7.5 तोले सोना से कम हो तो उसकी भी ज़कात वाजिब है। और एक बात ये थी कि मैं ख्वाब बार बार ये वाला देखती हूँ। रात में मैंने ख्वाब देखा, मेरी बेटी है छोटी, जैसे कि अंधेरा हो रहा है और कोई उसे ले गया है, अरब से ले गया था। ख्वाब देखा था मैंने और नमाज रोजा भी बहुत करती हूँ मैं। आप ये बताइए, आपका दूसरा सवाल जो ख्वाब से मुताल्लिक है वो मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आप तक पहुंच गया? नहीं पहुंचा है, वो भी हम दोबारा सुनेंगे। लेकिन ये बताइए आपने नहीं बहन, पहले पहला सवाल 7.5 तोला सोना से कम है, क्या चांदी मौजूद है? नहीं, चांदी नहीं है, बस सोना है। 7.5 तोले से कम है तो उसकी ज़कात वाजिब है। चल ठीक है, अब ख्वाब बताइए। जी, अब ख्वाब ये देखा, रात जैसे अंधेरा हो रहा है, मैं कहीं चली गई हूँ तो हमारी बेटी है छोटी, वो घर में है। देखा तो आते हैं नहीं है, मैं गई, कोई ले गया, उसे कोई ले गया। अब तो पहले ही मैंने वाला ख्वाब देखा था और अंधेरा देखती हूँ मैं, जबकि हमारी बेटी गायब होती है, अंधेरा देखती। ठीक है बहन, अल्लाह ताला खैर करे। अलाउद्दीन भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं तो ज़कात के बारे में पता करना था। ये हमारे पास सामान वामान दिखता है, खिलौने ज्यादा स्टॉक है लेकिन पैसा नहीं है। तो क्या हमारा तो बनता है ज़कात? जी, सामान्य तिजारत है लेकिन पैसे नहीं है तो क्या पैसे न सही, लेकिन सामान्य तिजारत अगर इतना है कि वो जो मिकदार बताई जाती है 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, उनमें से कोई एक निसाब अगर पूरा होता है मालियत में तो आपके ऊपर ज़कात है। माली तिजारत पर ज़कात होती है, नकद पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। जी ताज साहब, जैसे इन्होंने बताया कि 7.5 तोले सोने से कम है इनके पास, तो अब ऐसी सूरत में ज़कात कैसे बनेगी या क्या किस तरह देंगी? चांदी नहीं है लेकिन अगर कुछ नकद रकम है तो जी जाहिर सी बात, चाहे नकद हो या मतलब कोई और चीज़ हो जिसको मुकम्मल करती है निसाब को, यानी अगर निसाब मुकम्मल नहीं तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन सोना के साथ साथ अगर कोई दूसरी चीज़ है, नकद पैसा ही है, तो उसको मिला करके अगर वो निसाब को पहुंचता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। जी, ख्वाब जो है मौलाना साहब उसकी ताबीर क्या है? जैसे इन्होंने कहा कि मैं कहीं गई हुई हूँ, घर आई तो बच्ची मौजूद नहीं थी, कोई उसे उठाकर ले गया था और घर में बिल्कुल अंधेरा था, बार बार अंधेरा देखिए अंधेरा नज़र आना ख्वाब में ये भी अच्छा नहीं होता, और बच्ची को खुदा न खास्ता कोई उठा के ले गया है तो ये भी बड़ी परेशानी की चीज़ है। इसलिए इनको अपने हालात पे नज़र डालनी चाहिए। कोई खुदा न खास्ता कोई संगीन गलती तो नहीं हो रही है, कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, बच्ची से कोई भूल चूक तो नहीं हो रही है, ये सब टटोलिए। उसके लिए एहतियात जो करनी है वो एहतियात कर लीजिए और नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से इन ख्वाबों के बुरे असरात से पनाह भी मांग लीजिए, कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए। जी, एक सवाल ये है कि अगर निसाब के बराबर पैसे घर में नहीं लेकिन कुछ सदका खैरात निकालती हैं, जी जी,
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ کچھ زیادہ بڑھا کر نکالا جائے، لینے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ دیا جائے، تو اب ایسے میں اگر شوہر منع کرتے ہیں یا آپس میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں، وہ بہن نے جو سوال کیا تھا انہوں نے کہ ہمارے ہاں فقراء آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو 10-20 دینے کی، لیکن وہ لوگ زیادہ مانگتے ہیں اور زیادہ فقیر آتے ہیں، اتنا ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالیں. تو ظاہر سی بات ان کے جو جذبات ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں صاحب نصاب بنائے، ہم دعا کرتے ہیں. لیکن جو حسب حیثیت آپ ان فقراء و مساکین پہ خرچ کر رہی ہیں وہ آپ خرچ کرتے رہیے، اور اگر وہ بد دعا دیتے ہیں تو ظاہر سی بات اللہ رب العزت جو ہے وہ منصف عادل ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کی نیک نیتی کو کہ آپ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر رہی ہیں. اب ہر ایک کی ڈیمانڈ، ہر ایک کی خواہش تو نہیں پوری کی جا سکتی ہے، تو اس لیے آپ ڈرے نہیں، اللہ رب العزت عادل ہے، منصف ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا وہ دعا اور بد دعا سب کچھ دیکھ کر ہی قبول فرماتا ہے، تو گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ خیر فرمائے گا. جی شہناز صاحبہ ممبئی سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مولانا صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. ہمارے پاس 13 تولے سونا ہے، تو 13 تولے سونے پہ کتنا زکوٰۃ نکالنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ندیم بھائی بجنور سے. ندیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی مجھے ایک سوال دریافت کرنا ہے. ہماری حقیقی بہن ہے جو کہ صاحب نصاب تو ہے نہیں، انہوں نے اپنی سسرال کی اور خاوند کی غیر موجودگی میں ان کی لا علمی سے انہوں نے اپنا کچھ زیورات ملازمت کے سلسلے میں گروی رکھ دیے تھے. اب وہ ان کو واپس لینا چاہتی ہیں. اب میرے پاس انہوں کا وہ بھی آیا تھا اس کے لیے جو تھا کہ میری اس میں مدد کیجیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب 3 مد ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، کافی بڑی تعداد ہوتی ہے اس کی بھی الحمدللہ، اور ایک یہ ویسی قرض حسنہ ہوتا ہے، اور ایک یہ مدد ہوتی ہے. تو اس میں سے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ میں ان کی مدد کس طرح سے کروں، کون سے اس کے اندر سے کروں تاکہ وہ اس سے نجات پا جائیں جو اس کے اندر قرض کی اور اس کی سود کی اس میں جو پھنسی ہوئی ہیں، ان کی وہ سامان بھی واپس مل جائے. صاحب نصاب نہیں ہے وہ، تو کیا وہ مستحق ہیں کہ ان کو میں زکوٰۃ کی اس میں سے ادائیگی کر دوں؟ جی مولانا صاحب کس مد سے جو ہے ان کو مدد کی؟ دیکھیے اچھا یہ ہے کہ آپ چونکہ وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان کے پاس مالیت ہے اور وہ انہوں نے گروے رکھ دیا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے اچھا یہ ہے کہ ان کو قرض دے دیں، قرض حسنہ، وہ اپنا مال چھڑا لیں، پھر اس کے بعد وہ ان کو ادا کر دیں. زکوٰۃ کا جو حقدار ہے اچھا یہ ہے کہ ان کو ہی ملے. وہ زکوٰۃ کے قابل چاہے نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے قابل، لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے وہ مجبور نہیں ہے، اس لیے قرض حسنہ یہ ان کو دے دیں، وہ اپنا مال چھوڑا لیں، اس کے بعد پھر یہ ضرورت مند لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دیں. جی بہت شکریہ. جیسے بہن نے سوال کیا شہناز صاحبہ نے کہ 13 تولہ سونا ہے، زکوٰۃ کتنی بنتی ہے مولانا صاحب؟ زکوٰۃ دیکھیے اس کی مالیت لگا لیں اور اس کا جو 2.5% ہے 2.5 وہ ادا کر دیں. 100 روپے میں 2.5 روپے بنتے ہیں، اس کے حساب سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. یہ مطلب ان کو سمجھانے کے لیے آسانی کے ساتھ کہ 2.5% جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے اس کو وہ ادا کر دیں. جی وہ یعنی اپنے سونے کی جو ہے وہ تخمینہ لگا لیں، مالیت کتنی ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا 2.5% تخمینہ نہیں، بازار سے اس کا ریٹ پوچھیں اور تول لیں اس کو صحیح، اس لیے کہ تخمینے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. اب 13 تولہ تو انہوں نے بتا ہی دیا ہے، اب اس کی جو ایگزیکٹ آج کل کے بازار میں قیمت ہے وہ نکال لیں اور اسی کا جو ہے 2.5% ادا کر دیں بس. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ کچھ پیسہ ویسا بھی اگر ہے تو وہ اسے بھی اوڑھ لیں. ہاں بالکل. ثنا کا جو سوال ہے کہ اگر جیسے جگہ کم ہے اور ایک ہی پنکھا چل رہا ہے یا ایک ہی کمرے میں AC آن ہے، تو ایسی صورت میں گھر کے لوگ اگر وہ مرد و زن ہیں تو بھی اور اگر صرف خواتین ہیں تو بھی نماز کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟ کوئی حرج نہیں ہے آگے پیچھے ہوں، اس لیے کہ وہ ایک تحریمہ کے تحت نہیں ہے، ایک امام کے پیچھے نہیں ہے، اپنی اپنی فرضاً پڑھ رہے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی آگے، کوئی پیچھے. اچھا یہ ہے کہ مرد آگے کھڑے ہو جائیں، عورتیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. باقی وہ امامت نہیں ہو رہی ہے، اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی مولانا صاحب انبیاء علیہ السلام کو ان کی ظاہری صورتوں میں دیکھنا یا دکھانا جو ہے اس کی تھوڑی سی ممانعت ملتی ہے، لیکن کچھ ایسی تمثیلات ہوتی ہیں جن میں کہ کوئی کہانی بیان کی جائے یا کوئی واقعہ بیان کیا جائے، کوئی داستان یا قصہ بیان کیا جائے، تو اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے انبیاء کرام کی نہ تو تصویر دکھانی چاہیے، اول تو حقیقی تصویر کسی کے پاس نہیں ہے، اور فرضی تصویر بنانا بہت بری بات ہے. اس لیے جو لوگ احتیاط سے اس طرح کی چیزیں، اس کہانیاں دکھاتے ہیں،
وہ جنگ میں گھوڑا دکھائیں گے, وہ گھوڑے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, نور نظر آ رہا ہوگا جی, یا نور نظر آئے گا. ایسا اگر ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فرضی تصویر دکھائی جا رہی تو وہ مناسب نہیں ہے. جی 2 کالرز ہیں. فریدہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فریدہ صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بہن ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. زبیدہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ زبیدہ صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی ہم نے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو ہے میرے بچے کو بہن نے دودھ پلایا تھا. ہاں. اور جو ہے کیا کہ جی ہم نے بول رہی ہیں کہ جو ہے میرے بچے کو بہن نے دودھ پلایا تھا اسپتال میں, اور بہن نے 3 رمضان میں زبردستی شادی بچے کو میرے اپنے طرف کر لیا, اور بچے کو 8 دن سے کھینچ لی ہمارے یہاں سے, اور اپنے انہی کے سارے میں بچہ اٹھنا بیٹھنا کر رہا تھا. 3 رمضان میں لے جا کے کھیت میں نکاح پڑھا دیا گیا ہے چوری چپے سے. تو کیا یہ جائز ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. بہن آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, لیکن آپ کا سوال پہنچ گیا ہے ہم تک. مولانا صاحب, ان کی بہن نے ان کے بچے کو دودھ پلایا تھا اسپتال میں, اب اسے لے جا کر اپنی باتوں میں لگا کر جو ہے وہ اپنی بیٹی سے نکاح اس کا پڑھوا دیا ہے, تو کیا یہ رشتہ رضائی بھائی بہن ہیں دونوں؟ لیکن دیکھیے اگر ان کی یہ بات صحیح ہے, واقعتاً انہوں نے دودھ پلایا تھا, تو وہ رضائی بھائی بہن ہو گئے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو جو نکاح انہوں نے کروا دیا وہ غلط ہے. اب کیا کیا جائے پھر؟ اس کو فسخ کرنا چاہیے, ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. ایک غلط کام جب تک بھی ہوتا رہے گا غلط ہوگا, اس لیے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا جانا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ہے ایسے سمجھو جیسے سگے بہن بھائیوں کا رشتہ کر دیا جائے آپس میں, اسی طرح سے یہ بھی سگے بہن بھائی کی طرح سے ہیں. بالکل, تو یہ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے. جی بالکل. مولانا صاحب اس دوران کی کچھ اور کالز ہم تک پہنچے. زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچنا, ان کی تلاش اور جستجو, یہ اپنے اندر کتنا اجر رکھتا ہے؟ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جو اس کے اصل مستحقین ہیں اس کو ان تک پہنچائی جائے. اگر کسی شخص نے, کوئی صاحب حیثیت ہے, صاحب مال ہے, اور اس نے زکوٰۃ کا مال نکالا اور کسی چبوترے بھی کسی جگہ پہ رکھ دیا کہ جو چاہے اس کو اٹھا لے جائے, اپنی طرف سے میں نے نکال دیا, اب مجھے کچھ نہیں معلوم کون لے گیا کون نہیں, تب بھی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. یعنی زکوٰۃ کی شرائط میں سے یا مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو اس کے صحیح جو اصل مستحقین ہیں ان تک پہنچایا جائے. تو ظاہر سی بات ہے جو اصل مستحقین ہیں ان کی جستجو جو ہے انسان پہ ضروری ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈے کون مستحق ہے کون نہیں مستحق ہے. صرف ایسے نکال کر کے رکھ دینا کہ کوئی بھی اٹھا لے جائے, یہ کافی نہیں ہے اسلام میں. اس لیے جو ہے نا بہت ہی تتبع تلاش اور جستجو تحری کے بعد جو ہے آج زکوٰۃ کا جو ہے وہ مال دینا چاہیے. اگر عطیہ دے رہے ہیں تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کیسے بھی دے سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اصل مستحقین تک پہنچایا جائے. جی ایک جو اور رواج چل گیا ہے سماج میں کہ زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے اور سال بھر اپنے پاس رکھی جاتی ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آیا اس کو نکال کر دے دی, تو یہ جو ٹرینڈ ہے یا یہ رجحان ہے یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے یہ خطرناک رجحان ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے, ظاہر ہے کہ گھر کے ہر فرد کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ رقم کیسی رکھی. آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکلی ہوئی ہے, یہ رقم ہماری ہے. آپ کی خدا نخواستہ آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس پیسے کا کیا ہوگا آپ کو نہیں معلوم. اس لیے حقداروں تک پہنچانا ضروری ہے. اور جتنے دن بھی سال بھر رکھے رہنے تو بالکل غلط ہے. جتنے دن وہ رکھا ہوا ہے وہ کسی تھیلے میں یا ڈبے میں یا کسی لفافے میں رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھ دیا جائے زکوٰۃ کی رقم, تاکہ کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ اس کو پہنچائی جائے. دوسرے ہے کہ مستحقین اگر ہمارے آس پاس نہیں ہیں تو دور پہنچایا جائے, تلاش کیا جائے. ہم جب نماز ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے تو مصلی کوئی اور ڈھونڈ کے لا کے دیتا ہے ہمیں, پانی کا لوٹا کوئی اور بھر کے لا کے دیتا ہے ہمیں. ہم ہی ڈھونڈتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے تو مصلی ہمیں تلاش کرنا ہے, پانی ہمیں تلاش کرنا ہے, وضو ہمیں کرنا ہے, نماز ہمیں پڑھنی ہے, زکوٰۃ ہم ادا کریں گے تو اس کے حقداروں تک پہنچنا ضروری ہے. بالکل مولانا صاحب, اس رکن کی ادائیگی میں وہ سنجیدگی ضروری ہے جو سنجیدگی ہونی چاہیے. ایک بات میں عرض کروں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس جو صدقات کی زکوٰۃ کی رقم ہے اس میں سے میری مدد کر دیجئے, مجھے دے دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا کہ میں جس کو چاہوں دے دوں. اس نے خود بتایا, 8 مدات بیان کیے ہیں
इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल-मसाकीन, पूरी आयत आपने बताई कि इन में से जो कोई होगा उनको दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। नमाज जैसे फरीज़े के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर अल्लाह ताला राज़ी हो गया। 4 रकात किस नमाज में पढ़नी है, 2 किस में पढ़नी है, पहले क़याम है, फिर रुकू है, सजदा है, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने खुद बताया है। बिल्कुल। 2 कॉलर्स हैं। रेशमा पहले आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है। हेलो जी रेशमा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से रेशमा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे थायराइड है और मेरे को एग्जाम मेरे के तो भी मैं पास नहीं हो रही हूँ, 2-3 बार हुआ। मुझे एग्जाम में पास होने के लिए दुआ बताइए। मैं थायराइड है और थायराइड के लिए दुआ बताइए। ठीक है, एक कॉलर और हैं, बताइए शबाना आपका सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे पोता 8 साल का पोता है, सारे नियम के महीने, और उसको स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। जबरदस्ती स्कूल में छोड़ के आओ तो सिर फोड़ लेता है, घर में बड़ों के साथ बदतमीजी, मतलब बहुत। बहन आपकी आवाज बहुत आहिस्ता पहुंच रही है, लेकिन जो कुछ पहुंचा है उसकी रोशनी में मौलाना साहब से जानते हैं। पोता है 8 साल का, सारिम नाम है, इसका मतलब जानना चाह रही है, दूसरे स्कूल नहीं जाना चाहता। सारिम ये तो नाम भी मुनासिब नहीं है जी, इसको नाम को बदल देना चाहिए। दूसरे ये कि बच्चे जब ज़्यादा शरारत करते हैं तो बड़ों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता हमारी किसी कोताही की सज़ा खुदा पाक इन बच्चों के ज़रिए हमको नहीं दे रहा है। जब हम उसके नाफरमान होते हैं, हम अपने बड़े के नाफरमान होते हैं, तो जिसके हम बड़े हैं वो हमारा नाफरमान हो जाता है। इसलिए हमें अपने आप को तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से उनकी हिदायत के लिए दुआ भी करनी चाहिए। और एक तरीक़ा जो हम बताया करते हैं, पानी पर नमाज़ पढ़ने के वक्त में जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो सामने एक बोतल पानी की रख लें और नमाज से फारिग होकर अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो उस पर दम कर दें और वो बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला वो फरमाबरदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। थायराइड से निजात के लिए आफियत की कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। ज़ाहिर सी बात है, ये माह सियाम चल रहा है, इफ्तार से पहले अगर बैठें तो दुआ उसके लिए ख़ास करें। और उसके अलावा जो है या शाफ़ी का जो है विर्द हर नमाज के बाद 33 बार पढ़ करके जो है ना अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाएगा। जी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि इजाज़त लें नाज़रीन, एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं कि रमज़ान मुबारक में अगर आपको थकन का एहसास होता है, अपने आप को आप ढाल पाते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, नातवानी महसूस होती है, तो अल्लाह ताला की इनायत करदा बहुत सारी नेमतों के साथ साथ आप इंसानों की इजादात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी तिब्बी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिनसे कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और रोज़े में चाको चौबंद रहने के लिए रिवाइटल का इस्तेमाल करना ना भूलें। तो मौलाना साहब, इजाज़त लेने से पहले हम चाहेंगे कि आप भी अपील कर दें। जी सलाम। और सन फार्मा की तरफ से सभी रोज़ेदारों को तवज्जो दिलाई जाती है कि आप सहरी में मामूल की जो दवाएं हैं उनको लेना ना भूलें, ताकि आपका दिन सुकून से गुजरे, रोज़ा भी बेहतर तरीके पर पूरा हो। बिल्कुल। और जो मामूलात हैं, जो इबादत हैं, वो भी बहुस्न खूबी अदा ज़रूरी हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मौलाना साहिबान, स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, आज हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक। तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम।